بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مامون رشید نے حالات کی روشنی میں جس طرح اپنے بھائی امین کی ماتحتی قبول کی اور پھر اسے قتل کر دیا، جس طرح اس نے فضل بن سہل کو اپنا معتمد خاص بنانے کے بعد حمام میں قتل کرا دیا، اور پھر جس طرح اس نے طاہر کو وزیر بنایا اور اسی کی وجہ سے خلافت کا استقرار حاصل کیا اور پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، بالکل اسی طرح اس نے اپنی غرض اور ضرورت کے تحت امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا، ان کے ساتھ اپنی بیٹی ام حبیبہ کی شادی کی اور ضرورت ختم ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر شہید کر دیا۔ ابا سلط ہروی کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ اے ابا سلط، کل مامون مجھے طلب کرے گا، جب میں اس کے پاس جانے لگوں اور میرے سر پر کوئی چادر یا تولیہ ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا۔ دوسرے دن صبح میں نے دیکھا کہ مامون کا قاصد آیا اور امام علیہ السلام اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ کے سر اقدس پر کوئی تولیہ ہی کی طرح کوئی کپڑا تھا۔ میں نے ان کے حکم کے مطابق کوئی کلام نہ کیا اور آپ تشریف لے گئے۔ کچھ درباریوں کا کہنا ہے کہ اس وقت مامون کے سامنے انگوروں سے بھرا ہوا ایک تشت رکھا ہوا تھا۔ مراسم تعظیم ادا کرنے کے بعد اس نے امام علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، یا ابن رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے خصوصی انگور منگوائے ہیں، اس سے بہتر انگور آپ نے نہ کھائے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، جنت کے انگور اس سے کہیں بہتر ہیں۔ پھر مامون نے ایک خوشہ امام رضا علیہ السلام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، ان انگوروں کی طرف میرا دل رجوع نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے معاف کر۔ مامون نے سخت اصرار کیا اور کہا، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ آخر ان انگوروں سے گریز کیوں؟ غرض کہ مامون کے اصرار پر امام علیہ السلام نے وہ خوشہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس میں سے 3 دانے آپ نے تناول فرما لیے۔ کھاتے ہی عنصر وجود میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے کہا، حضرت کہاں چلے؟ فرمایا، جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام دربار سے اٹھ کر اپنے مسکن پر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ پھر آپ بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کا بستر پر لیٹنا تھا کہ میرا دل دھڑکنے لگا۔ مختلف قسم کے خیالات نے مجھے گھیر لیا۔ میں رنج و الم کی تصویر بنا بیٹھا تھا کہ ناگاہ گھر کے اندر ایک خوبصورت شہزادے کو دیکھا۔ میں نے حیرت و استعجاب کے لہجے میں اس سے پوچھا، دروازہ تو بند ہے، آپ کو گھر میں کس نے پہنچایا؟ آپ کون ہیں؟ فرمایا، مجھے اس بند مکان میں وہی لایا ہے جو چشم زدن میں مجھے مدینہ سے یہاں تک لایا ہے۔ میں محمد تقی ہوں اور اپنے والد بزرگوار کی آخری خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے آپ کو دیکھتے ہی اپنے سینہ سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ دیا اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی روح مبارک جسم اقدس سے پرواز کر گئی۔ جب غسل و کفن کے بعد میت تیار ہو گئی تو مامون بھی اپنے افسران و حکام کی جھرمٹ میں وارد ہوا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو خبر سب سے پہلے عام ہوئی وہ یہ تھی کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت 23 ذی القعدہ 203 ہجری کو بامقام طوس واقع ہوئی۔ اس وقت آپ کے پاس عزیز و اقارب یا اولاد میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ ایک تو آپ مدینہ سے غریب الوطن ہو کر آئے تھے، دوسرے عالم غربت میں دنیا سے رخصت بھی ہوئے، اسی لیے آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔
ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہو سکیں۔